وبك نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. برائٹ فیوچر پبلک اسکول کے پروگرام کا آج پہلا دن ہے جس میں آپ سب نے اپنا پروگرام پیش کیا، اور اس پروگرام میں ہی اساتذہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی بات کی گئی اور ذمہ داریاں عائد کی گئی، جس میں اہم ذمہ داریاں جو عائد کی گئی اور جس کے لیے ذمہ دار منتخب ہوئے اساتذہ میں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اساتذہ میں پرنسپل رضوان اللہ ندوی، وائس پرنسپل گلزار سر، academic and exam in charge Azhar sir, discipline and assembly in charge Sultan sir, program in charge Shahbaz sir, sports and Faisal and physical activities in charge Khushtar sir. اسی طریقے سے ہاسٹل انچارج بھی خوشتاب سر، ٹرانسپورٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن انچارج عظمت سر، اور دینیات انچارج نعمت اللہ سر. یہ اساتذہ کی یہ ذمہ داریاں رہیں. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس میں مختلف ذمہ داریوں کے لیے انتخاب کیا گیا، جن میں ذمہ داریاں ہیں پرائم منسٹر، ہوم منسٹر اور فارن منسٹر، کلیننگ منسٹر، انفارمیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر، ڈیفنس منسٹر، وومن امپاورمنٹ منسٹری، اور اس طریقے سے انوائرمنٹ منسٹر، الیکٹریسٹی منسٹر، ایکسرسائز اینڈ اسپورٹ منسٹر اور ایجوکیشن منسٹر. یہ عہدے کا نام دیا گیا تاکہ یہ ملک کے نظام اور سسٹم کے تحت اس عہدے کو سمجھنا آسان ہو. اس میں جو ذمہ داریاں اور جو کام رہے گا، پرائم منسٹر کے ذمہ رہے گا پورے اسکول کے تمام بچوں کے وہ اصل نگراں ہوں گے اور اصل ذمہ دار ہوں گے، اور تمام منسٹرز جو ہوں گے ان کے ماتحت ہوں گے. اسی طریقے سے ہوم منسٹر اسکول کے اندر کی جو بھی منسٹری ہوگی وہ سب ان کے ماتحت ہوگی اور ان کو وہ کام انجام دینا ہے. اور اسی طریقے سے فارن منسٹر ان کے ذمہ ہوگا اسکول کے باہر بچے ڈسپلن مینٹیننس کریں، جیسے راستے میں کس طرح چلنا ہے، راستے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، راستے کے آداب کا خیال رکھنا ہے، راستے کی صفائی اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور صفائی کا خیال رکھنا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ان تمام چیزوں کا وہ دیکھ بھال کریں گے اور اس سلسلے میں انفارمیشن ذمہ دار اساتذہ کو دیں گے. اسی طریقے سے کلیننگ منسٹر صفائی کے عہدے کے لیے جو منتخب کیے گئے ہیں ان کے ذمہ رہے گا کہ اسکول کلین اور صاف رہے اور کسی طرح کی گندگی اور اس میں کسی طرح کی گندگی نہ ہو، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوں گے. اسی طریقے سے انفارمیشن منسٹری، یہ جو اس کے عہدیدار ہوں گے اس کے کام ہوگا کہ اگر بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں یا پھر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا انفارمیشن وہ اساتذہ کو پیش کریں گے. اور ہیلتھ منسٹر، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار آ گیا یا پھر سر درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا، کسی کو چوٹ لگ گئی، تو فوری طور پر وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے جو اسکول میں فرسٹ ایڈ کا انتظام رہے گا اس کے ذریعے سے اس کی وہ مدد کریں گے. اور اسی طریقے سے وومن امپاورمنٹ، جو گرلس ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان سے متعلق وہ انفارمیشن جو اس عہدے کے ذمہ دار ہیں اس کو پیش کریں گے، اور اس عہدے کے جو ذمہ دار ہوں گے اس کے متعلق وہ جو اس کا فریضہ ہوگا، کام ہوگا، وہ انجام دیں گے اور وہ انفارمیشن آفس تک پہنچائیں گے. اسی طریقے سے انوائرمنٹ منسٹری، یہ انوائرمنٹ اسکول
اور اسکول کے باہر کا واتاورن اور انوائرمنٹ کو صاف ستھرا اور کلین رکھنا ہے. اور اس کے لیے جو کام اسٹوڈنٹ کے ذمہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اسکول میں اور اسکول کے باہر گھروں میں محلے میں آپ کو پیڑ لگانا اور اسی طریقے سے پانی صاف پانی کا انتظام کرنا اور صاف پانی کو بچانا, پانی کو سیو کرنا, فضول خرچ نہ کرنا, اس پر دھیان دینا ہے. اور اس کی اطلاع آپ کو ایک رپورٹ تیار کرنا ہے ماہانہ کہ ہر بچے نے اس ماہ کیا کام کیا انوائرمنٹ کے سلسلے میں. اگر اس نے کوئی ایک پیڑ لگایا تو وہ پیڑ کہاں پر لگا, کس کے دروازے میں لگا, کس کے آنگن میں لگا یا کس محلے میں لگا, اس کی انفارمیشن دیں گے. اور اس طریقے سے کسی نے انوائرمنٹ کے لیے کہیں پر گاؤں میں کہیں کوڑا تھا, کرکٹ تھا اور وہاں پر سب گاؤں کے بچوں کو لے کر آپ نے وہ صفائی کروائی, تو اس کے سلسلے میں آپ یہاں پر انفارمیشن یہاں لکھوائیں گے اور وہ یہ سارا ریکارڈ آپ کا یہاں پر رکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ کا ایجوکیشن منسٹری تعلیم سے متعلق یہ ذمہ رہے گا کہ ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ کے ذمہ رہے گا کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں آپ کو دوسروں کو سکھانا بھی ہے. مثلا جیسے آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں, آپ کے گھر میں پیرنٹس ہے, ابا ہے, امی ہے, دادا ہے, دادی ہے, یا پھر آپ کے بھائی بہن ہے یا کوئی بھی ہے, آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی چیز کسی کو سکھانی ہے. مثلا آپ کو کوئی حدیث آپ نے یاد کی, وہ حدیث اپنی امی کو یاد کرانی ہے. آپ نے کوئی دعا یاد کی, وہ دعا آپ کو اپنی دادی کو یاد کرانی ہے. وہ دعا دادا کو یاد کرانا ہے یا کم سے کم اپنے چھوٹے بھائی بہن کو یاد کرانا ہے. آپ کے جو گھر میں جو دوست ہیں یا سہیلی ہیں اس کو یاد کرانا ہے. یہ ذمہ آپ کے رہے گا. اور آپ نے جو کسی کو دعا یاد کرائی یا کوئی حدیث یاد کرائی یا پھر کوئی اچھی چیز یاد کرائی, آپ نے جو کچھ یہاں پر سیکھا وہ چیز وہاں منتقل کی, اس کو آپ یہاں پر رپورٹ کریں گے, یہاں لکھوائیں گے کہ ہم نے فلاں کو, ہم نے دادی کو ایک ہفتے میں ایک دعا یاد کرا دی, ہم نے اپنی امی کو ایک مہینے میں ایک حدیث یاد کرا دی. اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری رہے گی. اور اس طریقے سے ہر بچہ چاہے وہ نرسری میں پڑھتا ہو یا کلاس 5 میں پڑھتا ہو یا کلاس 6 میں پڑھتا ہو, اس کے ذمہ رہے گا کہ روزانہ ان کو سیکھنے کے ساتھ, خود تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ دوسروں کو سکھانا بھی ہے, اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے. اور اس کا پورا ڈیٹا تیار ہوگا اور وہ ڈیٹا اسکول کے رجسٹر میں وہ محفوظ رہے گا. اور سالانہ جو آپ کا رپورٹ کارڈ بنے گا اسی کے اعتبار سے آپ کا یہ رپورٹ کارڈ بنے گا. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی منسٹری دی گئی جس میں بجلی کا صحیح استعمال کرنا, بلا وجہ پنکھا نہیں چلانا, بلا وجہ موٹر نہیں چلانا, یہ آپ کو اسکول میں بھی کرنا ہے اور گھر میں بھی کرنا ہے. اور اسکول میں خاص طور سے اس کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو, اور اس کا غلط استعمال اگر ہوتا ہے تو اس کا انفارمیشن اساتذہ کو دیے جائیں. اس طریقے سے ایکسرسائز اور اسپورٹ منسٹری کھیل کود اور جسمانی ورزش سے متعلق بھی ذمہ داری آپ میں سے کسی کو دی گئی ہے اور وہ اس پر کام کریں گے. کھیل کود کا صحیح استعمال ہو, اس کو کھیل میں جو سب سے بنیادی غلطی آج پائی جاتی ہے کہ وہ کھیل جوا سے بالکل لت پت ہو چکا ہے. جو بھی کھیل آپس میں بچے کھیلتے ہیں یا کوئی ٹورنامنٹ کراتے ہیں یا کوئی بھی کھیل جب وہ کراتے ہیں تو اس میں جوا بہت شامل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو جوا سے پاک کھیل کھیلنا ہے. کھیل میں گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے. کھیل میں اپنی زبان کو گندی نہیں رکھنی ہے. اس کا پورا لحاظ رکھنا ہے. پوری ڈسپلن کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. اس لیے یہ ذمہ داریاں اساتذہ کو بھی دی گئی ہیں. ہم اساتذہ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم سب مل کر اس ماحول کو ایک تبدیلی فراہم کریں گے اور ماحول میں ایک انقلاب لائیں گے. اور اس ماحول اور اس سماج کے ساتھ اس ملک میں ایک بڑا انقلاب لانے کا ہم سب عزم کرتے ہیں. کیا آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر آہت کریے.
ہم سب ماحول کو چینج کریں گے ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.